तहरीक तालिबान सवात का सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह, जो दरअसल दहशत गर्दों का सरगना भी था और उसने बहुत सारी डिसइंफॉर्मेशन इस्लाम के हवाले से भी फैलाई थी और लोगों के कत्ल का भी उसने इर्तिकाब किया था, और ये सब कुछ इंसाफ और इस्लाम के नाम पर हुआ था। उसने अपने नज़रियात के फ़रोग़ के लिए या उनके फैलाव के लिए एक रेडियो भी बना रखा था जो गैर कानूनी था, और रेडियो पे चूँकि वो मुसलसल बोलता रहता था, इस वजह से लोग उसको रेडियो मुल्ला कहना शुरू हो गए थे। रेडियो मुल्ला ने जो सिस्टम बनाया वो कुछ इस तरह का था कि रेडियो पर किसी शख्स का इस इलाके के नाम लेकर बताया जाता था कि फ़लाँ शख्स दूसरे शख्स को इतने पैसे दे, बसूरत दीगर अपने अंजाम का वो ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। गोया भत्ता इस पैमाने पर वसूल किया जा रहा था कि रेडियो पर भी उसका ऐलान होता था, और वो रेडियो इस दरवाज़े के पीछे से चला करता था। इस दरवाज़े को अगर खोले तो इसके पीछे एक लंबी बैरक है, और इस बैरक में वो रेडियो स्टेशन लगाया गया था। रेडियो स्टेशन भी क्या था? एक मशीन थी जिसके ज़रिए FM पर नशरियात भेजी जा सकती थी। और ये इलाका चूँकि बुलंदी पर है सवात के दीगर इलाकों की निस्बत, इस वजह से यहाँ पर लगाई गई मशीन का दायरा असर भी कुछ बढ़ जाया करता था। गोया एक नेटवर्क था, नशरियाती नेटवर्क था दहशतगर्दी का, जो यहाँ से चलाया जा रहा था, और अब ये बैरक पाकिस्तान आर्मी के नौजवानों के इस्तेमाल में है। रेडियो की इमारत जहाँ से मुल्ला फजलुल्लाह रेडियो मुल्ला के नाम से मशहूर हुआ, वो ये है, यानी चंद फुट के फासले पर। और अब मैं जिस दरवाज़े में दाखिल होने लगा हूँ, ये उस घर का दरवाज़ा है जो मुल्ला फजलुल्लाह का घर था। ये घर मुख्तलिफ मनाजिल पे है। ये ऊपर आप देख रहे हैं कि एक दालान सा है, और एक रास्ता यहाँ से नीचे की तरफ जाता है। और इन इलाकों में ख़ास तौर पर जो पहाड़ी इलाके हों और इस तरह के हों जहाँ पे मुसत्ता हमवार ज़मीन कम होती है, वहाँ पे बाज़ औक़ात मकान की छत सड़क के बराबर होती है। तो इस वक्त भी तकरीबन आप यही कैफियत देख रहे हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये मकान की छत है, और जबकि इर्द गिर्द आर्जी कमरे बने हुए हैं। यहाँ से अगर आप आएँ आगे तो फिर एक बरामदा है, और बरामदा ज़ाहिर है एक टीन की चादरों पर मुश्तमिल है, लकड़ी के इसमें शहतीर हैं या बाले। इस घर की कहानी यह है कि इसे ख़रीदा नहीं गया था, इस पर बाकायदा कब्ज़ा कर लिया गया था, और ये सीढ़ियाँ घर की असल इमारत की तरफ जाती। ये है घर की असल इमारत, और इसमें एक ही कतार में 5 कमरे हैं, और उनके सामने ये बरामदा है जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ। इस घर में बहुत कुछ हुआ होगा। इस घर में यकीनी तौर पर जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें रकम की होंगी। इस घर में बैठकर पाकिस्तान को गालियाँ दी गई होंगी। इस घर में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी गई होंगी। अब ये घर प्योचार के अमन की ज़मानत है। यहाँ पर साजिशें नहीं होती, बल्कि लोगों की हिफाजत के लिए काम होता है। जब ऑपरेशन शुरू हो रहा था सवात में, तो मैं भी एक बार मटा आया, और ऑपरेशन शुरू हो चुका था तो मुझे मटा आने का मौका मिला। ये जो आज चहल पहल हो रही है, नज़र आ रही है, ये उस वक्त ये सारी इमारतें खाली थी, और ऐसा लगता था कि बस शहर का शहर कहीं गायब हो गया। आप तो उससे भी पहले आए थे। हबीब साहब, जिस दिन पहले दफ़ा फोर्सेस मटा शहर के अंदर दाखिल हुई हैं, मैं उन फोर्सेस के साथ मटा शहर में
داخل ہوا. اور یہ کب کی بات ہے؟ اور یہ مئی 2009 کی بات ہے جب یہ سارا سوات آپریشن جب شروع کیا گیا تھا. اور جب ہم اندر داخل ہوئے کچھ اور جرنلسٹ بھی تھے تو یہ شہر مکمل طور پہ ایک شہر خاموشہ کا منظر پیش کر رہا تھا مکمل طور پہ. اور اس شہر کے اندر باقاعدہ طور پر فورسز کو اسٹریٹ فائٹ کا سامنا کرنا پڑا. یہ طالبان کا دوسرا بڑا اسٹرانگ ہولڈ تھا تحریک طالبان سوات کا. مٹا ہے اور کبل ہے. بنیادی طور پہ یہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ زیادہ تر کنسنٹریشن ہے دہشت گردوں کی. جی بالکل ایسے ہی تھا. جو چار ان کا ہیڈ کوارٹر تھا, دو یہ مین شہر تھے کبل اور مٹا جہاں پہ بہت زیادہ کنسنٹریشن تھی. اور جب آئی ڈی پیز جب بن گئے یہاں کے لوگ, یہاں سے لوگ چلے گئے اور یہاں سے جب لوگوں نے ڈسپلیس ہوئے تو اس کے بعد یہاں پہ آپریشن شروع کیا گیا. اچھا, ویسے میں آج تک جو بات نہیں سمجھ پایا اور میں مطلب مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید اس سے بڑا انسان پر کوئی دکھ نہیں ہو سکتا کہ اپنا بھرا پورا گھر چھوڑ کے, اپنی دکان چھوڑ کے وہ یکایک اس شہر سے, اپنی جگہ سے جہاں وہ پیدا ہوا ہے, شاید جہاں سے وہ پیسے کما رہا ہے, جہاں اس کے بیوی بچے ہیں, بہن بھائی ہیں, ان کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے. بالکل. یہ آپریشن راہ راست اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر لوگوں کو شہروں سے نکالا گیا تاکہ ملیٹنٹس جو ہیں ان کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال نہ کر سکیں. اگر ملٹری اپنی فل فورس کے ساتھ آپریشن کرنے کے لیے شہر کے اندر اگر جاتی ہے تو یقیناً اس کے نتیجے میں کوئی کولیٹرل ڈیمیج ہو سکتا تھا. تو اس وقت ملٹری لیڈرشپ کا جہاں جہاں بھی آپریشنز کیے گئے تھے جو سب سے بڑا جو پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ کیا جائے, تو جب لوگوں کو بچایا جائے. آج اس کا ہم ثبوت بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ہر طرف چہل پہل ہے, نظر آ رہا ہے, زندگی رواں دواں, اور ایسا لگتا ہے جیسے کبھی یہاں پہ آپریشن ہوا ہی نہیں تھا. ابتدائی آپریشن میں فوج نے مٹا سے دہشت گردوں کا صفایا کیا. مٹا پیوچار روڈ پر دہشت گردوں کا مکمل کنٹرول تھا اور فوجی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے اس پر موجود پلوں کو انہوں نے تباہ کر رکھا تھا. انہی پلوں میں نظر آباد کے مقام پر پل انتہائی اہمیت کا حامل تھا. 19 پنجاب نے قیمتی جانی قربانیاں دے کر نظر آباد اور اس سے ملکہ علاقوں کو کلیئر کیا اور پھر الٹیمیٹلی 54 بریگیڈ نے پیوچار میں موجود ایس ایس جی کے دستوں سے ملاب کیا. آپریشن رائے راست کے نتیجے میں چند ہی ماہ کے قلیل عرصے میں پاک فوج نے وادی سوات سے دہشت گردوں کا صفایا کر. مٹا ٹیررزم کے لیے اسی طرح ہے جس طرح بنارس ہندوازم کے لیے مٹا کی وہ حیثیت تھی. تو جب مٹا کو ہم نے پوری طرح کلیئر کر دیا, پیوچار, بیہا, سخرا, چپڑیال, یہ ساری ویلیز کو کلیئر کر لیا, جب ہمارا وہاں پہ فٹ پرنٹ ہو گیا تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو اینیمی کی اور تھریٹ کی اسیسمنٹ ہوتی ہے, تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم نے جو میجر تھریٹ ہے وہ ایلیمینیٹ کر لیا. اور اب نہ ہمارے کانوائز کے اوپر کوئی اٹیک ہے, نہ ہمارے کمپاؤنڈز کے. سوات آپریشن ایکٹیو آپریشن 1 ایئر 240 کلومیٹر لانگ ویلی, صرف ایک آئی ڈی بلاسٹ کیا گیا, وہ بھی کوئی آپریشن کے پہلے 10-15 دنوں میں, اور 1 سال میں ہمارے کسی کیمپ کمپاؤنڈ کے اوپر کبھی کوئی حملہ نہیں کیا گیا. تو جب ہمیں گراؤنڈ میں یہ فیل آ گیا کہ ابھی وی آر اسٹرانگ آن دا گراؤنڈ, دیٹ از دا ٹائم وین وی سیڈ برنگ بیک دا آئی ڈی پیز. مٹا سے ایک جگہ ہے آگے, جب آپ پیوچار اور بیہا ویلی کی طرف جاتے ہیں تو ان کے کنفلوئنس کے اوپر ہے ایک جگہ چپڑیال. تو چپڑیال از اے اسمال ٹاؤن ان دا ویلی, بٹ اس کے اوپر جو پیکس ہیں وہ اوور لک کرتی ہیں دونوں ویلیز کو, بیہا کو بھی اور پیوچار کو بھی, اینڈ اٹ آلسو اوور سیز مٹا. تو جب ہم نے مٹا کو سیکیور کیا تو مٹا سے بہت سارے ٹیررسٹ چلے گئے ٹورڈ چپڑیال اینڈ بیہا اینڈ پیوچار. تو چپڑیال واز اے پیوٹ پوائنٹ. تو چپڑیال کے اوپر جو ماؤنٹین پیکس اینڈ پاسز ہیں وہاں پہ ہمیں انٹینس ریزسٹنس کا سامنا ہوا, اور ہماری ایک
NLI کی یونٹ تھی جس کا نام حیدران، وہ حیدران بٹالین تھی، اس نے بڑی دلیری سے وہاں پہ ٹیررسٹ کو ایلیمینیٹ کیا اور اپنی شہادتیں بھی دی۔ جب سوات اپنے بدترین دور سے گزر رہا تھا اور دہشت گرد مختلف جگہوں پر، مختلف عمارتوں پر، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں پر بھی قبضے کر رہے تھے، تو یہ عمارت بھی وہ تھی کہ یہاں پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا اور اس عمارت کو اپنے مورچے کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اپنی دہشت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ یہاں پر بھی عدالتیں لگی ہوئی تھیں، یہاں پر بھی ایک ایسا سسٹم چل رہا تھا کہ جس کے تحت ارد گرد کے لوگوں سے بھتے اکٹھے کیے جاتے تھے۔ آج اس عمارت کے سامنے کھیلتے ہوئے بچے یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ دہشت شکست کھا چکی ہے اور اب تعلیم کا غلبہ۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جب ایک معاملہ خراب تھا، حالات زبردست یعنی اتنے خراب تھے کہ یہاں پہ آنا مشکل تھا، یہاں پہ رہنا مشکل تھا، IDPs ہو گئے، اس وقت کے بعد پھر یہ کالج بنا، تو اس نے کیا امپیکٹ کیا سوات کی لائف کو؟ ایک تو اس کی پریکٹیکل جو آبجیکٹیوز تھے کہ یہاں کی یوتھ کو ایک ایونیو پرووائڈ کیا جائے فار ایجوکیشنل پروگریس، وہ تو اپنی جگہ، but this is a clear indication of how far Swat has moved from those bad times. Look around, it's a thriving institution, people moving around without any fear, carried from all across the country here. اچھا یہ سارے ملک سے آ رہے لوگ؟ پورے کنٹری سے ہمارے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہمارے پاس پورے پاکستان سے ہمارے پاس کیڈٹس آتے ہیں۔ اچھا یہ ویری ڈائیورس کنٹری ہے۔ اچھا تو اس سے پہلے کیا تھا یہاں؟ سر یہ بلڈنگ جو تھا، یہ جب کالج نے ٹیک اوور کیا، یہ تو صرف ہمیں یہ ایک ہی بلڈنگ ملا تھا۔ ٹیک اوور سے پہلے سر یہ ٹیررسٹ کا سینٹر تھا۔ اچھا یہاں پہ سر وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے تھے، اور اس کے بعد سر سر ملٹری آپریشن کے بعد سر جب یہ ٹیک اوور کیا گیا تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی صاحب اور چیف منسٹر امیر حیدر خان ہوتی صاحب، انہوں نے سر شاید جو ان کو 3-4 جگہ دکھائی گئی، ایک جگہ اس کو سلیکشن کا شاید یہی وجہ تھی اس کی کہ یہ چونکہ ٹیررسٹ کا سینٹر رہا ہے تو اس لیے اس کو ہم ایجوکیشنل سینٹر کا بنا۔ کتنے بچے ہیں یہاں پہ؟ میں تو دیکھ رہا ہوں بچوں نے بڑے اچھے یونیفارم پہن رکھے ہیں، اس وقت غالباً یہ ان کے کھیل کا وقت ہے۔ جی ہمارے پاس اس وقت 600 کیڈٹس ہیں۔ یہ 600 کیڈٹس 8ویں کلاس سے لے کے FSC تک ہمارے پاس کیڈٹس ہیں، اور یہ آل اکراس فرام پاکستان، آپ بلوچستان کے بھی ہمارے پاس کیڈٹس ہیں، کراچی سے کیڈٹس ہیں، لاہور، سیالکوٹ، KP کے سارے، اینڈ فنڈامنٹلی بلک آف دا کیڈٹس 33% ہمارے پاس مالاکنڈ کے ہیں، کیونکہ دا فوکس آف دا کالج واز کہ اس کے علاقے کے یوتھ کو اپرچونٹی دی جائے۔ 33% ہیں آپ کے پاس مالاکنڈ کے، یعنی اس میں سوات بھی ہے، سوات، دیر، بنیر، بالکل۔ جی آپ کے پاس ایسے بچے بھی آتے ہیں جو خاص طور پر جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 33% تو سیدھے سوات کے بچے مالاکنڈ کے، یہ بچے تو وہ ہیں یا ان لوگوں کے بچے ہیں جنہوں نے براہ راست وہ دہشت کا زمانہ دیکھا، اور جب ابتدا میں بچے آپ کے پاس آئے ہوں گے تو وہ بھی دہشت کا زمانہ دیکھ کے ان میں آپ کو کیا لگا؟ آپ تو ایک ٹیچر ہیں، پروفیشنل ٹیچر ہیں، آپ کو کیا ڈفرینس محسوس ہوا کہ عام بچے اور یہ بچے کیسے تھے؟ سر یہ حقیقت ہے کہ جب سوات میں یہ ٹیررسٹ کے ٹائم جو ہے، چونکہ ان کی ایکٹیویٹیز تو بڑوں کے ساتھ ساتھ سب بچوں نے بھی دیکھے تھے، تو وہ سر جب IDPs بن گئے یہاں سے چلے گئے تو بڑوں کے ذہن میں بھی تھا اور بچوں کے ذہن میں بھی یہ تھا کہ ہم شاید ہی سوات واپس آ سکیں۔ اور پھر سر جب ایسی ایک انسٹیٹیوشن ریہیبلیٹیشن کے لیے جب یہ کھولی گئی تو ڈیفینیٹلی سر اس وقت کے جو بچے تھے ان میں ٹیرر یا وہ جو خوف تھا ان کے اندر، فیئر، وہ سر ہم نے دیکھا۔ اور لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر جب ہماری حالات وقت گزرتا گیا تو ان کا جو بلڈ اپ تھا کانفیڈنس کا اور
वो जो है वो बिल्डअप होता गया, और उन बच्चों में और आज के बच्चों में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि उन्होंने सर वो एक्टिविटीज़ जो उस वक्त मिलिटेंट्स की थे वो तो गली कूचों और सड़कों पर होते थे, तो वो तो उन बच्चों ने भी देखा है, और उन बच्चों ने ख़ुद शाम को या जब वो आपस में गली में या घर में जब टॉक होती थी बड़ों की, तो ऑटोमेटिक वो ख़ुद सुनते थे उसको, तो वो उन हालात से वो बच्चे ख़ुद भी गुज़रे थे। तो फिर सर जब वो इधर आए और हमारे इदारे ने फिर ओवरऑल बड़ों के साथ साथ बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में भी बड़ा रोल प्ले किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे उस वक्त जो हमारे पास जब वो आए और फिर कुछ साल गुजार के जब वो जा रहे थे, तो उसमें बड़ा मार्क डिफरेंस आया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है फलकनाज। फलकनाज का ताल्लुक़ सवाबी से है, लेकिन तवील अरसे से सवात में ही रहते हैं और रुबाब बजाते हैं और बहुत ही खूब बजाते हैं। फलकनाज, ये बताइए कि उन दिनों में जब एक ख़ास माहौल था दहशत का, आप क्या कर रहे थे? ये आपकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे पास आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हो। तो उस टाइम हालात इस तरह थे कि मौसीकी के हालात नहीं थे, तो इसको मैंने संदूक में रख दिया और इधर वो खाद का रेडी मज़दूरी का वो ले लिया, वो उससे मज़दूरी कर रहा था। हम तो इतना नहीं, उधर बड़ा बड़ा सिंगर नहीं, वो इधर लोग बेरोज़गार थे। जब हालात ठीक हो गए तो वो सारे फ़नकार वापस आ गए? बिल्कुल जी, वापस आ गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी इधर उस तरह माहौल है जिस तरह पहले था, और हम मौसीकी बजाते, इधर लोग आते दूर दूर से आते। हमारा अपना वतन के लोग नहीं, बाहर से बहुत सारे लोग स्वात में आते, हम उसको बजाते, लोग खुशी से सुनते हैं, वो खुश हो जाते हैं। इधर माहौल भी अच्छा है, दरिया भी है और स्वाद तो जन्नत है ना। अच्छा। हमें इसकी जितना भी आपको बोले तो कम होगा ना, ये तो जन्नत है, स्वाद तो बिल्कुल अच्छा जगह है। तो ज़्यादातर लोग कहाँ सुनते हैं आपको? जो लोग मेहमान आते हैं ना, वो इस दरिया के लिए आते हैं ना, उस दरिया के पास हमको बैठाते हैं और सुनते। अच्छा। हाँ, और जो उधर खास सारे पार्क वगैरह तो हर जगह है ना, लेकिन इधर इसकी जो अनोखा है ना वो दरिया है, पहाड़ी है, दरिया है, तो इधर लोग आते हैं, इधर सुनते हैं। जब हालात ख़राब थे, कभी ऐसा दिल हुआ कि बस बजाने को बहुत दिल चाह रहा है? तो ये तो फनकार लोग जानते हैं कि ये जो फन के से वास्ता करते हैं ना, उसको पता है ना। और दुख में तो इसको ज़्यादा बजाने का मूड होता है ना, जो दुख होता है ना तो फिर इसको बजाना, ये जो हमारी दिल की आवाज़ है ना, इसको हम इसको ज़्यादा बजाते, लेकिन उस टाइम नहीं बजा सकते थे ना, माहौल इस तरह बन गया था। तो इसके लिए हमको वो बस नहीं मिलता, कोई टाइम भी नहीं मिलता, वो माहौल भी अच्छा नहीं था, तो उसकी वजह से हम नहीं बजाते थे। भूले तो नहीं थे? क्योंकि इसके लिए तो रियाज की ज़रूरत है। भूले तो थे, इसको रियाज होना चाहिए, कम से कम दिन में 2-3 घंटे होना चाहिए, लेकिन उस टाइम अगर इसको एक दिन में छोड़े तो ये आपको 1 महीना छोड़ सकता है। तो उस टाइम मुश्किलात इस तरह थे कि इस माहौल इस तरह था कि रबाब की सोचना भी बहुत मुश्किल होता था। वो माहौल बहुत। तो जब दोबारा बजाना शुरू किया तो कितना टाइम लगा दोबारा सीखने में? कम से कम हमारा तो 1 साल फिर दोबारा प्रैक्टिस हो गया कि तो उस अपने हालात में गए, उस तरह नहीं हो, लेकिन गुजारा हो रहा था। अच्छा। हाँ, वो पहले तो अच्छे बजाते थे ना। अगर उन दिनों की याद में मैं कहूँ, वो जो सख्ती थी जिसमें म्यूज़िक नहीं था, तो कौन सा गाना बजाने को दिल करता था? चलो मैं कोशिश करता हूँ।
3 چیزیں ہیں. ایک تو لوگوں نے خود وہ دور ایکسپیرینس کر لیا اور ابھی اس دور کے اگینسٹ یا اس دور کے جو کریکٹرز تھے ان کے اگینسٹ لوگوں کے اندر بہت بڑی ریزینٹمنٹ ہے, آپ نفرت کہہ لیں, وہ ہے. اور لوگ خود اب اپنے پچھلی دفعہ لوگوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کیا تھا, ان کی زیادہ تر ریلائنس یا پولیس پہ تھی یا فورسز پہ تھی جتنے. اب لوگ آپ کو دیکھیں خود ویجیلنٹ ہوئے ہیں کہ وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو دوبارہ برداشت نہیں کرتے. یہ سب سے بڑی اور سب سے اچھی پازیٹیو بات ہے. اس کو انشور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عوام اور اسٹیٹ کے جتنے بھی ادارے ہیں جی, ان میں میکسیمم کوارڈینیشن, ان میں منیمم ٹرسٹ ڈیفیسٹ اور میکسیمم انٹریکشن کوارڈینیشن ہوگی تو یہ دوبارہ یہ فنامنا نہیں آئے. More than 1.5 years, Swat is alhamdulillah incident free. There is no incident, no terrorist incident which has taken place in Swat. And I think the credit goes to the effectiveness of the law enforcement agencies, including police, including intelligence, including army which is deployed here. And also to the people of Swat, I give this credit کہ وہ مطلب they are peace loving people, they want to prosper and progress. پاک فوج کی ایک بریگیڈ اور ایس سی فرنٹیئر کور وہ بھی ادھر موجود ہے تاکہ اگر کوئی دہشت گرد جو کہ دور دراز علاقوں میں ان سے رہ جائے تو ان کا ہم خاتمہ کریں. سوات کی سلامتی, اسٹیبلٹی اور امن کا اندازہ آپ 1-2 فگر سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 2 سال میں 9,000 غیر ملکی سیاح سوات آئے اور ڈومیسٹک ٹورسٹ 10 لاکھ کی تعداد میں سوات آئے. یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ادھر امن ہے. لوگ اس لیے بھی خوش ہے کہ اس بربادی کے بعد جو ہے سوات نے بہت جلدی مطلب ریکور کیا. آج آپ اگر مارکیٹس میں نکلے تو آپ کو ہر جگہ حسل بسل, لوگ بڑی تعداد میں آتے ہیں, شاپنگ کرتے ہیں, پرامن وادی ہے, تو اس لیے لوگ اس سچویشن کو تو بھول گئے ہیں. ہمیں کیسے اندازہ ہوا کہ لوگ اور خواتین اور بچے بوڑھے ہمارے ساتھ ہیں. وہ ہماری ایک چیک پوسٹ کے اوپر ایک واقعہ پیش آیا تو 2-3 برقع پوش خواتین تھیں, وہ برقع کلیڈ تھی اور وہ چیک پوسٹ کی طرف آ رہی تھیں. 2 ان کے ساتھ لوگ ہمیں نظر آئے کہ وہ 2 لوگ, اور جو وہ چیک پوسٹ کے قریب پہنچی تو ایک ٹپیکل لوکل کلچر کے تحت وہ آدمی آگے ہو گئے اور یوزلی ہے کہ مرد وہاں پہ آگے چلتے ہیں, خواتین پیچھے. تو وہ جب چیک پوسٹ کے بیریئر سے گزریں تو آدمی آگے چلے گئے اور خواتین تھوڑا سا پیچھے رہیں گی. تو ان میں سے ایک خاتون نے اپنا نقاب اٹھایا اور ہمارے جوان سے بولا کہ یہ 2 لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں, آپ نے دیکھا نہیں تو پکڑیں دیکھیں یہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو جوان فوراً الرٹ ہوئے, ان دونوں کو اپریہینڈ کیا. ان دونوں کے پاس ویپن بھی تھے اور وہ دونوں بعد میں دہشت گرد بھی نکلے. تو ان خواتین کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہماری بینیفٹ کر رہے ہیں آف بینگ آر لیڈی اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو شو دیٹ ایز دے آر پارٹ آف دس فیملی. اس فکر کے لیے ہمیں جو روشن خیال یا جو بہتر فکر کے لوگ ہیں, جو پازیٹیو مذہبی ایلیمنٹ ہیں, جو پازیٹیو سوسائٹل ایلیمنٹ ہیں, جو پازیٹیو پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے, ان سب کو اپنی اپنی جگہ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس نیریٹو کا مقابلہ کر پائیں. یہ کمپریہنسو ایکسرسائز تھی جس میں آپریشن کے اندر بھی اور وہاں پہ بھی اس دونوں کاموں میں فوج کا بڑا نمایاں رول رہا. لیکن پولیٹیکل قیادت نے بھی اپنا پیٹ پوری طرح کس کے باقی جگہوں سے چیزیں نکال کے ریسورس کی اور جذبے کی کمی نہیں ہونے دی, جس کے نتیجے میں ہم یہ ختم ہو گئے. مکمل امن ہے خدا کے فضل سے, اور ہم پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہے. کاروبار بڑھ رہا ہے اور کاروبار کا تو یہ اندازہ ہے کہ پہلے سے اب زیادہ کاروبار ہے. راځي چې لري کړو سنگري د ژوند, راځي چې وایو سندري د ژوند, او الله دې ما تکړه لنده پلاس کې چې نور نه ولي کونتري د ژوند.
میں سوات کے جس علاقے میں بھی گیا وہاں لوگوں کے لبوں پر یہی الفاظ تھے کہ یہ پاک فوج کی کاوشیں اور قربانیاں ہیں جنہوں نے اس جنت کو دوزخ بنانے والے دہشت گردوں کو نیست و نابود کیا۔ یہ ہمارے فوجی جوان ہی تھے جنہوں نے اپنے لہو کا نذرانہ پیش کر کے دہشت گردی کے خاردار کانٹوں کو اکھاڑ پھینکا اور اس لہلہاتی جنت نظیر وادی کو ایک نئی زندگی دی۔ ہم نے بطور قوم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جتنی عظیم جانی اور مالی قربانی دی دنیا کی کوئی اور قوم ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ 100 ارب ڈالر کا نقصان اور 1 لاکھ سے زائد فوجی سول شہادتیں تھے، کوئی آسان بات نہیں۔ یہ صرف پاکستان جیسی باہمت، بہادر اور جری قوم کا ہی وصف ہے۔ سوات کے عوام آرمی چیف سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را دہشت گردی کو دوبارہ سر اٹھانے نہ دیجیے، کیونکہ ہم اپنا طرز زندگی کچھ مخصوص گروہوں کے ہاتھوں یرغمال بننے نہیں دے سکتے، نہ ہم اپنے پیارے وطن کا امن و سکون دوبارہ تباہ ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ نہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی دہشت گردی کے خلاف جاری اس جنگ کی اگلی کہانی کے ساتھ۔